منزل اول پر تو شریعت کا کوئی فلسفہ بھی سامنے نہیں آیا، ابھی تو حلت و حرمت کے مسئلے بھی نہیں آئے۔ دنیاوی اعتبار سے بھائی عالم ملک ہے، سارا عالم فرشتگان ہے، عالم ملکوت سارے فرشتے ہیں، فرشتوں میں حلت اور حرمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں ایمان بھی دائمی ہے، پاکیزگی بھی دائمی ہے، طہارت بھی دائمی ہے، نہ فرشتوں پر فرشتوں کو توجہ ہے نا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے۔ ہزاروں برس سے جو سجدے میں پڑے آ رہے تھے ان سب کے سجدے چھڑوا کر ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا۔ اس جملے پر آپ ایک مرحلہ اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم، اور یہ وہ منزل فکر ہے کہ ابھی تو شریعت کا کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا، ابھی تو صرف آدم تخلیق کیے جا رہے ہیں، آدم خلقت کے مرحلے میں ہے، مجھے ان تفصیل میں نہیں جانا، ابھی تو صرف آدم تخلیق کے مرحلے میں ہے، ابھی تو مٹی اور پانی سے یہ بنایا جا رہا ہے، ابھی تو یہ مجسمہ تیار ہو رہا ہے، ابھی تو یہ بہت توجہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو یہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور اللہ نے بہت توجہ، بڑی توجہ پورے مجمع کی اور عالم اسلام متوجہ ہو قرآنی آیت کے اس ترجمے پر جو متفقہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، اور مولانا مودودی سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سب متفق ہیں جس ترجمے پر، ان کا حوالہ دے کر عرض کر رہا ہوں، سب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے کہا، اللہ نے کہا براہ راست کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر۔ کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا؟ دو لفظ کہے ہیں، عالم اسلام متوجہ ہو، تمام مسلمان بھائی، دو لفظ کہے، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، بشر کا لفظ بھی استعمال کیا، مٹی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ حفاظ قرآن بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، قرآن فہم حضرات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ میں صرف دو لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جو قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے جو عطا مولا سے آتی ہے۔ قرآن کے دونوں لفظوں پر قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ اللہ جانے کون سمجھے گا اس جملے کو۔ قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہے کہ اسے قرآن فہمی ہے۔ ہر ایک اگر قرآن فہم ہوتا، جو توجہ تو نبی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن ہر ایک کے حوالے کر کے نہیں گئے، ایک کے حوالے کر کے گئے۔ وہ ہم آئندہ مجالس میں وضاحت کریں گے، لیکن اس جملے پر غور کریں۔ انی خالقم بشر من طین، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، بشر بھی مٹی بھی، آدم کو بشر بھی کہا، مٹی سے بھی بنایا۔ ہے کوئی درد مند، ہے کوئی عاشق رسول، ہے کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا، ہے کوئی خاتم النبیین کی عزت کو اپنے ماں باپ کی عزتوں سے زیادہ جاننے والا، ہے کوئی شان محمد پر اپنی زندگی قربان کرنے والا، اپنی انا کو قربان کرنے والا، جو میرے ان دونوں جملوں پہ غور کر کے یہاں سے کوئی سبق لے کر جائے۔ ملت مسلمہ سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز، میں جانتا ہوں یہ آواز میری پورے پاکستان میں جا رہی ہے ریلے کے ذریعے، اس لیے پوری ذمہ داری سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، لاہور کے مومنین سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی ہے وہاں تک خطاب کر رہا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رہے اور متوجہ ہوں۔ آدم کو مٹی بھی کہا، آدم کو بشر بھی کہا، کہا یا نہیں کہا؟ یا تو کہہ دو کہ یہ آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، تفصیلی نہیں، ناسخ نہیں، منسوخ ہے، دلیل نہیں ملتی، نص نہیں ملتی، سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، اکہری آیت ہے۔ سوال ملتا ہے تو جواب نہیں ملتا، جواب ملتا ہے تو سوال نہیں ملتا۔ میری جان آپ کو ملا کب ہے سوال کا جواب؟
آپ تو سارا قرآن پڑھتے رہے ہیں، آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا تو آپ علی کے پاس آتے کیوں جواب لینے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اس بات سوالی آیتیں اور جوابی آیتوں کے ہیں، اس لیے اس مرحلے پر آپ غور فرماتے جائیں۔ بتاؤ یہ دو لفظ ہیں، پوری توجہ، اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے، تا حد نظر اس شایان شان مجمع کو، اور پہلی ہی مجلس اس عروج اور معراج اور نور پر ہے جہاں محمد و آل محمد کا سایہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ جملہ دے کر میں آج کی مجلس کو کل پر ملتوی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو that will be the complete message for entire Muhammadan world from this member, not for Pakistanis Muslims only. It should be noted down. محفوظ کرو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں، اور جو مومنین ہیں وہ اتاریں علی کے ذکر کو کوثر کی طرح اپنے سینوں میں۔ سنیں، میں یہ دو لفظ لے کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، تمام سنی شیعہ بھائیوں کی طرف سے بارگاہ رسول اللہ میں، اس لیے کہ اگر رسول کی عزت نہیں تو پھر کوئی عزت دار نہیں ہے۔ سب کی عزتیں میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سارے عرب میں کوئی عزت دار خاندان نہیں تھا۔ سلام کیا کرو میرے رسول کے خاندان کو جس نے بے عزتوں کو عزت دار بنا دیا، لٹیروں کو رہبر بنا دیا، ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا، وحشیوں کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ یا علی کہاں بیٹھے ہو؟ سلام کیا کرو۔ یہ سب میرے رسول کی عزت ہے کہ بھائی، یہ صرف میرے رسول کی عزت ہے۔ اس لیے اس معیار کو برقرار رکھو، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھو، اس منتہائے برگزیدگی ختم نبوت کو ایک انچ بھی نیچے نہ آنے دو، ورنہ سب گر جاؤ گے۔ تم تو کھڑے ہی بے ساکھیوں کے سہارے ہو۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف محمد و آل محمد کے لیے خدا نے مخصوص کی۔ قاتل بھی اگر آل محمد کو قتل کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے درود بھیجنا پڑے گا، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنا دیوانہ قاتل ہے، قتل بھی کر رہا ہے، آل محمد کی سلامتی کی دعا بھی کر رہا ہے۔ اب اندازہ تو فرمائیے نا، اتنے بدنصیب قاتل آپ نے دیکھے ہیں کہیں؟ خیر، یہ میں آگے چل کر، یہ مصائب کی بات ہے، لیکن بات اشارتاً محفوظ ہوتی جائے ہمارے تمام نشریاتی اداروں میں بھی کہ ہم ان مجالس میں کہتے کیا ہیں۔ دیکھیں، دو لفظ استعمال کیے گئے بھائی قرآن میں، دو لفظ، بشر بھی، تین بھی۔ آدم کو مٹی سے بھی بنایا اور بشر بھی کہا۔ آدم کو مٹی سے بھی بنایا، بشر بھی کہا۔ یعنی پہلے تو قرآن نے یہ معیار قائم کر دیا کہ بشر صرف وہ ہوگا جو مٹی سے بنے، جو مٹی کا بیٹا ہو وہ بشر ہوگا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ عرفان حیدر عابدی بول رہا ہے میرے دوستو۔ جو مٹی کا بیٹا ہو، جو مٹی کا بیٹا ہو، مٹی کا بیٹا، اچھا نہیں، بات کو کھول ہی دینا، کیوں کنفیوژن میں رکھے؟ جو ابن تراب ہو وہ بشر ہوتا ہے، جو ابو تراب ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ فلسفہ یہ ہے ظالم محترم، فرق ہے ابن تراب میں اور ابو تراب۔ ابن تراب، ابو تراب۔ بشر بھی، بشر کون؟ جو مٹی سے بنے۔ خدا نے جسے بشر کہا نا، اس کے لیے پہلے بتا دیا کہ بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں۔ ارے مولا، بشر بنا رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ ابھی یہ مٹی ہے، جو مٹی سے بنے وہ بشر ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے انہی لفظوں پر کہ قرآن کی ان آیتوں میں امت
تدبر کیوں نہیں کرتی، تعقل کیوں نہیں کرتی، تفکر کیوں نہیں کرتی؟ جس آدم کو خدا نے بشر بھی کہا، مٹی بھی کہا، اس آدم کو نہ کوئی بشر کہتا ہے نہ اپنے جیسا کہتا ہے، اور جس محمد عربی کو خدا نے 47 آیتوں میں نور کہہ کر بلایا، اسے بشر بھی کہتے ہو، اپنے جیسا بھی کہتے ہو۔ آئیے نا اور باتیں کیجئے 47 آیتوں۔ یہ کمال یہ نہیں ہے کہ جس آدم کو بشر بھی کہا جا رہا ہے، کلیئر کٹ قرآن میں، مٹی سے بھی بنایا جا رہا ہے، ایک روایت دکھا دو اسے کسی نے بشر کہا ہو یا اپنے جیسا کہا ہو۔ اور جس خاتم النبیین کو قرآن میں ایک جگہ بھی مٹی سے نہ کہا گیا، ایک آیت پیش کرے پورے قرآن میں، ایک آیت، اتنے بڑے مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک، محکم آیت پیش کرے، متشابہ آیت پیش کرے، ناسخ آیت پیش کرے، منسوخ آیت پیش کرے، اجمالی آیت پیش کرے، تفصیلی آیت پیش کرے، سوالی آیت پیش کرے، جوابی پیش کرے، مکی پیش کرے، مدنی پیش کرے، پیش کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں مکی ہے کون سی، مدنی ہے کون؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میں تو بات کہہ رہا ہوں صرف کہ کوئی پیش کرے کہ کہیں نہیں تو ہم پیش کریں گے کہ کہاں کہاں محمد عربی کو نور کہا گیا، کہاں کہاں نور کہا گیا، کہاں کہاں علم کہا گیا، کہاں کہاں محبوب کہا گیا، کہاں کہاں سراج منیر کہا۔ سراج منیر مٹی ہے؟ صلوات بھیجے نا۔ ہائے 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 ہائے، اب دامن پھیلا رہے ہیں، خدا کی قسم اندازہ بنا ہے نا۔ چلے ہیں شریعت حل کرنے، شریعت اس کی جو خاتم النبیین ہے، جو خلاصہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا۔ دعا کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے، ایک مقام پر تو کوئی پیش کرے کہ کہاں کہا گیا بشر رسول کو، وما محمد، یعنی انکار تو ہے، خبردار، وما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ تو رسول ہی رسول ہے، خبردار، اسے محمد نہ سمجھنا، اسے نہ عبداللہ کا بیٹا سمجھنا، نہ عبد المطلب کا پوتا سمجھنا، نہ ہاشم کا چاند سمجھنا، نہ اپنا رشتہ دار سمجھنا، یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہی رسول ہے۔ اٹھے تب رسول، بیٹھے تب رسول، جاگے تب رسول، سوئے تب رسول، سلو کرے تب رسول، جنگ کرے تب رسول، کسی کو لائے تب رسول، کسی کو اٹھائے تب رسول، کسی کو کعبے سے لائے تب رسول، کسی کو چادر میں لے تب رسول، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے تب رسول، کسی کو علم دے تب رسول، کسی سے علم لے تب رسول۔ رسول بتاؤ کہاں بشر کہا گیا ہے؟ وما محمد الا رسول کہاں کہا گیا ہے؟ آدم کو کہا گیا یہ مٹی سے بنایا گیا، تمہیں کہا گیا کہ خبردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی میں ارشاد ہوا، 33واں سورہ قرآن مجید کا، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، بس خبردار، باپ بھی نہ سمجھنا انہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ باپ بھی نہ سمجھنا انہیں، یہ رتبہ نہ دینا ان کو جو اپنے باپ کو دیتے ہو، یعنی قرآن تو منع کر رہا ہے کہ باپ جیسا رتبہ بھی نہ دینا، آپ بھائی بنانے پہ آمادہ۔ اللہ 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 اللہ، توجہ توجہ توجہ، زیادہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھتے چلے جائیں، مجھے بتائیے کہاں مٹی کہا گیا، کہاں بشر کہا گیا، کہاں آگ سے بنے، کہاں مٹی سے بنے، کہاں ہوا سے بنے، کہاں پانی سے بنے، کہاں عناصر اربعہ کا ذکر ہے؟ محمد کے لیے قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا، بشر نہیں آیا۔ And that will be detailed tomorrow, not today. میں صرف آیتوں کے اشارے کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین،
آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور، ایک بشر نہیں، ایک بھائی نہیں، ایک بڑا بھائی نہیں، ایک مکی نہیں، ایک مدنی نہیں، ایک عربی نہیں، ایک عجمی نہیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، پہلے چراغ آیا پھر کتاب آئی، پہلے پڑھانے والا آیا پھر پڑھنے والا آیا۔ منزل فکر کو دیکھیں آپ عزیزان محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی۔ پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوا جہاں اس کے علم پر گواہی دی گئی، تم آج تک کیوں نہیں قرآن میں تدبر کر پائے، مقام رسالت کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا۔ پہلے علم دیا۔ ہے کوئی ماں جو ایسا لال پیدا کرے جو پہلے عالم ہو پھر پیدا ہو؟ واہ 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 واہ